بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا دن بھی لگاتار پچھلے 15 دنوں کی طرح خبروں سے بھرپور اور سارا دن شہر اقتدار سے لے کے لاہور اور لاہور سے لے کے پشاور تک ہر جانب کافی ڈیولپمنٹ کافی تیزی سے ہوتی جا رہی ہیں، اور جیسے جیسے حکومت بننے کے قریب آتی جا رہی ہے ویسے ویسے ہم کچھ نیا کریک ڈاؤن بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی اس وقت کس جگہ پہ کھڑی ہے اور پی ٹی آئی کو کس لائحہ عمل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں عدالت کے آج کی کارروائی پہ، سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں کی طرف۔ لیکن اس سے بھی پہلے جو حکومت کے لیے اب راضی ہو چکے ہیں دونوں فریقین، یعنی کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ، اور پچھلے 4 دن میں جو اخبارات میں لکھا آ رہا تھا جی ڈیڈ لاک برقرار، تو آج کل صبح جو 22 فروری کے اخبار ہوگی اس میں کم سے کم یہ نہیں لکھا ہوگا کہ ڈیڈ لاک برقرار، اس میں لکھا ہوگا کہ تمام شرائط ایک دوسرے کی مان لی گئی۔ یہ جو ڈیڈ لاک برقرار تھا بھی، اس پہ صدیق جان صاحب نے سب سے بیسٹ منظر کشی کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈیڈ لاک کو اس لیے تھوڑی برقرار ہے کہ بلاول کہہ رہا ہے میں نے 300 یونٹ کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ دینے، اور نون لیگ نہیں مان رہی۔ نہ یہ ڈیڈ لاک اس وجہ سے برقرار ہے کہ نون لیگ کہہ رہی ہے ہم نے صحت اور تعلیم کے لیے کام کرنا ہے، پیپل پارٹی نہیں مان رہی۔ ڈیڈ لاک ان کی اپنی بندر بانٹ جو کہ ہم نے اب سے 2 سال پہلے اپریل 2022 میں دیکھی تھی نا، اس کے لیے برقرار تھا۔ ایک دوسرے کو جو عہدے چاہیے تھے وہ کوئی بھی دوسرا فریق دینے کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن پھر بڑے آئے اور انہوں نے پیچھے سے تھپکی لگائی کہ 19-20 کرو اور معاملات کو سیدھا کرو، حکومت تم لوگوں کو بنانی ہے اور بنانی پڑے گی۔ بنانی نہ بھی پڑتی تو یہ لوگ جمہوریت کے علم بردار ہیں پچھلے 50 سال سے، یہ دونوں پارٹیاں پاکستان میں بڑا انہوں نے جمہوریت کا راگ الاپا، ہر طرف انہوں نے ہم جی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس کے خلاف ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی عمران خان نے 2011 کے ایک انٹرویو میں بولا تھا کہ یہ دونوں ایک ہیں اور ایک ہو جائیں گے۔ اس لیڈر کی دور اندیشی کا آپ اندازہ لگائیے، وہ ویسے نہیں جیل میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ 6 کام ہوں گے اور 6واں کام یہ کہ میں الیکشن جیت جاؤں گا۔ جو لیڈر ہے اس سے دور اندیش ہونا پڑتا ہے اور وہ ہوتا بھی ہے۔ یہ ایک قوت خدا کی طرف سے اضافی ملتی ہے، جس کے اندر خدا لیڈر کی کوالٹیاں پیدا کرتا ہے نا، اس کے پاس یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ آنے والے وقت کو دیکھ سکتا ہے۔ غیب کے علم سے اس کا تعلق نہیں، لیکن وہ ایک اندازے کے مطابق یقیناً بتا سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں حالات کیسے ہوں گے۔ اور یہ بات خان صاحب نے بولی تھی کہ یہ ایک ہے، ان دونوں کے مفادات ایک ہیں۔ جس قانون کو ہم پاکستان میں نافذ کرنا چاہتے ہیں نا، وہ یہ لوگ کبھی برداشت نہیں کریں گے اور یہ آپس میں جھپیاں ڈالیں گے۔ جیسے شہباز شریف صاحب نے زرداری کو گھسیٹنا تھا تو کل کی پریس کانفرنس میں شہباز شریف صاحب بولے کہ 5 سال کے لیے آصف علی زرداری صاحب کو صدر منتخب کروائیں گے، تو اس پہ کافی میمز وغیرہ اور سوشل میڈیا کا تو آپ کو پاکستان میں پتہ ہی ہے کہ کیسے سارا کچھ چلتا رہا۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ بھی نون لیگ نے رکھ لیا ہے، ڈپٹی اسپیکر پیپل پارٹی سے ہوں گے، چیئرمین سینٹ پیپل پارٹی کا ہوگا۔ پنجاب میں گورنر سلمان تسیر اور سردار لطیف کھوسہ کے بعد ایک لمبے گیپ کے بعد پیپل پارٹی کو پنجاب کا گورنر ملنے جا رہا ہے، اور سندھ کا گورنر نون لیگ لے گی، ہو سکتا ہے وہ آگے ایم کیو ایم کو کنورٹ کر دے، لیکن ان کو پیپل پارٹی نے دے دیا۔ تو یہ ساری بندر بانٹ ہوئی ہے۔ پیپل پارٹی فی الوقت کابینہ میں نہیں بیٹھ رہی اور کوئی وزارت نہیں لے رہی، لیکن یہ کب تک وہ کابینہ سے باہر رہیں گے اور کب تک وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے وزارتوں کی، اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ ان لوگوں کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ عوام کا جلوس نکل جائے، لوگوں سے 2 وقت کی روٹی چھن جائے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پہ پہنچ جائے۔ ان لوگوں کو فرق پڑتا ہے اپنے پروٹوکول سے، اپنے عہدوں سے اور اپنی چیزوں سے۔ خان صاحب کی میں بات کر رہا تھا، تو خان صاحب سے اب ان لوگوں کو یہ ڈر ہے یقینی طور پہ کہ اگر وہ آگے اور وہ قانون نافذ ہو گیا جو خان صاحب کرنا چاہتے ہیں، اور وہ قانون نافذ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی خان صاحب کو
2/3 کی اکثریت اور پاور چاہیے کہ وہ آئین میں ترمیم بھی کرنی ہو تو کر کے، قانون بھی کوئی بدلنا ہو تو بدل کے، قرارداد منظور کروانی ہو تو کروا کے وہ قانون سارے بنا سکتے ہیں۔ یہ دونوں خود کو جمہوریت کا چیمپئن ضرور کہتے ہیں، لیکن جب ان کو پیچھے سے تھاپڑا ملتا ہے کہ چلے آپ آگے ہو کے یہ کام کریں، تو 1 سیکنڈ کی بھی دیری نہیں لگاتے۔ اب بوٹ چاٹ یا چیری بلاسم جیسے الفاظ کا میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن خان صاحب پہ بہت زیادہ تنقید ان سب لوگوں نے کی کہ یہ جی بڑا جمہوریت پسند تھا تو اسٹیبلشمنٹ اس کو کیوں لے کے آئی ہے، یہ سلیکٹڈ ہے، یہ اکیلا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خان صاحب اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کے آئے تھے کہ انہیں باجوہ میں، جنرل باجوہ ریٹائر جو ہے، ان میں ایک محب وطن پاکستانی نظر آ رہا تھا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی پیٹھ میں کس طرح سے وہ چھرا کھونپ رہے ہیں۔ اگر عمران خان کو اس چیز کا ذرا سا بھی ادراک ہوتا نا کہ آرمی کس ایجنڈے پہ ہے اور باجوہ صاحب کیا کروانا اور کیا کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ خان صاحب 18 میں بھی گورنمنٹ نہ لیتے۔ وہ انہوں نے مخلوط قسم کی گورنمنٹ صرف جنرل باجوہ کے کہنے پہ اور اس کے اعتماد پہ لی تھی۔ آج وہ شخص جیل پہ بیٹھا ہے، اس کی پوری پارٹی پہ ظلم اور جبر کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اس کی بیگم کو ان کی مرضی کے بغیر بنی گالہ میں رکھا گیا ہے، وہاں پہ زہر آلود کھانا دیا گیا ہے، باسا ان کی طبیعت کافی حد تک ناساز ہے، اتنے ظلم ہو رہے ہیں۔ وہ خود اتنا بڑا دنیا کا لیڈر ہو کے پچھلے 200 دن سے جیل میں پڑا ہے، اس کو پیشکش لے کے گئے پیپل پارٹی والے کہ آئیں ہم دونوں مل کے گورنمنٹ بناتے ہیں، آپ وزیر اعظم بنائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن اس نے کہا نہیں، میں اپنے مینڈیٹ پہ آؤں گا، کیونکہ میں اب وہ غلطی دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا جو غلطی 18 میں مجھ سے ہوئی تھی۔ تو یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان تو 15 مرتبہ یہی غلطی کر چکے ہیں۔ تو اس چیز سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صرف ڈکٹیٹرشپ کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ اس کو پروان چڑھانے اور اس کو پھیلانے میں ان دونوں خاندانوں کا سب سے زیادہ رول ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ آج تک اس ملک کی پولیٹکس اور پارلیمنٹ سے باہر نہیں ہو سکی۔ تو اس کے علاوہ اب اگر اسلام آباد کی عدالتوں کا رخ کیا جائے تو آج ایک بڑا متنازع فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آیا، جس میں اب وہ تفصیلی فیصلہ تو کسی کو بھی نہیں پتا، اور قاضی صاحب نے وہ فیصلہ باہر ذکر کرنے سے منع بھی شاید کیا کہ قادیانیوں کو پاکستان میں مسلم ڈکلیئر کر دیا، ان کو جو غیر مسلم ڈکلیئر کرنے کی جو آیت اور جو پوشن تھا 1973 کے آئین میں، اس کو حذف کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اپنا قرآن پاک چھاپ سکتے ہیں پاکستان میں۔ اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا خان صاحب کو بولا جاتا تھا، وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور خان صاحب کی حکومت گرائی گئی۔ یہ جو آج سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا ہے، اس کی حقیقت جیسے ہی آپ لوگوں کو پتہ چلے گی نا، تو تھوڑے عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بھی یہی چیف جسٹس صاحب آپ کو لے کے جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے میں سب سے بڑا جج ہوں، مجھے کوئی سزا دے نہیں سکتا، اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ سارے آپس میں مل کے کیا کرنا چاہتے ہیں، کون یہودی ایجنٹ تھا اور کون اسلام کا پہرے دار ہے، اس چیز کا میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ڈی سی راولپنڈی کو پیش کیا گیا، جن کا کل جسٹس صاحب نے وارنٹ گرفتاری جاری کیا تھا کہ ان کو اریسٹ کر کے پیش کیا جائے، کیونکہ وہ آنا ہی نہیں چاہتے۔ تو توہین عدالت کیس میں جسٹس بابر ستار کا ڈی سی اسلام آباد کو مخاطب کرتے ہوئے اہم ریمارکس: آپ نے گزشتہ برس ایک غلطی کی، مجھے لگا تھا کہ آپ اب سمجھ گئے ہوں گے، آپ کے پاس پیش ہونے کے علاوہ کیا آپشن موجود تھا۔ میں آپ کو شو کوز نوٹس جاری کروں گا، اس کا جواب دیں۔ یہ کیس صرف آپ کے کنڈکٹ کی وجہ سے چل رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب مذاق ہو رہا ہے؟ یہ کیس آپ کے وکلاء کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ آپ نے 970 دنوں کی نظر بندی کے 69 MPO آرڈر جاری کیے، کیا ان کی فیملیز نہیں تھی؟ انہوں نے عمرے پر نہیں جانا تھا؟ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، انہوں نے عمرے پر نہیں جانا تھا۔ یہ آپ کا بہت سٹوپڈ ایکشن تھا، اور آپ اس
کے نتائج بھگتیں گے جسٹس بابر ستار۔ تو اگر کہیں سے انصاف کی امید ہے نا 0.001%، تو وہ عدلیہ ہی ہے۔ یقینی طور پہ بڑوں کے نوازے ہوئے جج وہاں پہ موجود ہیں، لیکن ایماندار لوگ بھی موجود ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان میں بہتری آئے گی۔ تو کچھ روز قبل تقریر میں شہریار افریدی نے ڈی سی او پولیس کو دھمکی دی، رضوان عباسی وکیل ڈی سی اسلام آباد۔ تو اس پہ بابر ستار صاحب نے جواب دیا کہ 85 دن آپ نے اسے جیل میں رکھا، تو کیا وہ یہ کہتے کہ ڈی سی صاحب اللہ آپ کا وقار بلند کرے، اللہ آپ کو عزت دے، جسٹس بابر ستار۔ تو انہوں نے واضح طور پہ کافی تنقید کیا، اہم ریمارکس دیے، اور ڈی سی صاحب کے خلاف شوکوز نوٹس بھی اب جاری ہوگا۔ اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا پنجاب کا، اور اس میں انہوں نے بولا کہ ہم عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے نواز شریف پر اعتماد کیا اور ہمیں پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ منتخب کروایا۔ ویسے کس قدر جھوٹ اور کس قدر ڈٹھائی سے بولا جا سکتا ہے، یہ چیز ہم نون لیگ اور خاص کر مریم نواز، مریم اورنگزیب ان لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں کہ خود کو بھی پتہ ہے 8 فروری کی وہ رات، مجھے وہ ویڈیو کلپ یاد ہے، دوبارہ کبھی ملا نہیں مجھے وہ ویڈیو کلپ، ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جب 188 ماڈل ٹاؤن میں یہ پورا خاندان اور یہ سب وکٹری سپیچ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، جس لائن میں لگے ہوئے ان کے منہ اترے ہوئے تھے نا، ان کو یقین ہو گیا تھا کہ پاکستان میں ہمارا کچھ بچا ہی نہیں۔ اس وقت صرف 11 سیٹوں پہ لیڈ تھی نون لیگ کی، 55 سے 60% رزلٹ آ چکے تھے۔ قومی اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں، اور صوبائی اسمبلی کی بھی صورتحال اس سے مختلف نہیں تھی، لیکن پھر رزلٹ کو روکا گیا، صبح پی ٹی آئی کی سیٹیں چھین کے ان کو دی گئی، اور کسی نہ کسی طرح سے گھما پھرا کے ان کی حکومت بنائی جا رہی ہے۔ اور ان کے بیانات سنیں آپ کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیوں مرنا بھول گئے، انہیں نہیں پتا کہ آگے جا کے بھی ہم نے جواب دینا ہے۔ اب خدا ہی ان کا حافظ ہے، اللہ ان کے دل میں وہ باتیں ڈالے جو 20-22 کروڑ پاکستانیوں کے دل میں ہے، نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ پنجاب کے نامزد وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک تو یہ ہے، تو ان کو پروٹوکول دے دیا گیا، وزیر اعلیٰ تو نہیں نا منتخب ہوئی، تو دوسری جانب پی ٹی آئی کے جو بھی نامزد وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پشاور ہائی کورٹ میں گئے ہیں، وہاں سے انہوں نے رات داری ضمانت سارے کیسوں میں لے لیا، لیکن اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تو یہ تقریباً 8 بجے کا ٹائم ہے، اور اس وقت ڈی آئی جی پنجاب خیبر پختونخوا پہنچ چکا ہے اسلم اقبال صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے۔ تو ڈی آئی جی پنجاب اس وقت کس کے حکم پہ کام کر رہا ہے؟ ظاہری بات ہے پولیس نے پروٹوکول دیا ہے، آئی جی صاحب نے آگے بریفنگ دی ہے، تو مریم کے انڈر ہو گئے ہیں نا، تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مریم ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب بنی نہیں ہے، تو اس نے کس قدر اور کس طرح کا بڑا ظلم دوبارہ سے شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس چیز سے یہی نظر آتا ہے کہ اسلم اقبال صاحب جب بھی پنجاب میں داخل ہوں گے فوراً گرفتار ہوں گے، اور یہ وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد اگر اپوزیشن کی جانب سے احتجاج اور ہوٹنگ ہوئی تو یہ ان سب لوگوں کو بھی اندر کروائیں گے، ان کے گھروں پہ چھاپے، اور ایم پی اے بیچارے روئیں گے کہ ہم ایم پی اے کیوں بنے، خدا ہی ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ ویسے تو انہوں نے وہ جو بوٹ چاٹ والی اور جھکنے والی بیان جو دیا تھا وہ ابھی تک ریکارڈ میں موجود ہے، اور یہ جب تک یہ کام کرتی رہیں گی تو وزیر اعلیٰ بنی رہیں گی۔ اس کے علاوہ کروڑوں ایسی کٹ پتلی جس کی کرسی ایک تحصیل دار کے جعلی نوٹس پر کھڑی ہے، وہ 13 کروڑ عوام کے مفادات کی بات کرے گی؟ بالکل نہیں۔ تو مہر شرافت علی جنہوں نے 1000 کی لیڈ سے ان کو شکست دی ہوئی ہے اوریجنل، یہ بات انہیں بھی پتہ ہے، انہیں بھی پتہ، اور مہر شرافت علی کو بھی پتہ ہے۔ تو جب تک بوٹ چاٹ کا سلسلہ جاری رہے گا اور جب تک جھکے رہیں گے، ظاہری بات ہے انہوں نے جھکے رہنا، انہوں نے نہیں اٹھنا، ادھر آنکھیں اور پلکیں تک نہیں اٹھانی، یہ بات 100% ہے، تب تک شاید ان کی گورنمنٹ بنی رہے۔ صدیق جان صاحب کا ایک اور اہم ٹویٹ آیا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن اگلی ویڈیو میں۔ فی الوقت اتنا ہی، جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔